بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے. عائشہ سے کہو عائشہ جان لوگوں سے ابو بکر نماز پڑھائے لوگوں کو. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا حضور میرے ابا جی کا دل بڑا کر دیا. جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو سے کھڑا ہو یا نہیں گیا تو کسی تگڑے دل والے کو کہے کسی تگڑے دل والے. اب حدیث کردار سے ذرا تقابل کیجیے کمپیئر کریں اس کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ کا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسری مرتبہ بھی کہا نہیں حضور کسی اور سے کہے نا کسی اور سے کہے نا. عمر سے کہے عثمان سے کہے مولا علی سے کہے وہ نماز پڑھ. میرے ابا جی کا دل کمزور ہے جناب کی مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکے. میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تیسری مرتبہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں حضور کسی اور سے کہے. اس سے جناب میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے حالات کو ملاحظہ کر رہی تھی. ایک وقت آئے گا لوگ میرے باپ کی خلافت کا انکار کریں گے. میں اس لیے حضور کو بار بار کہتے ہیں حضور کسی اور سے کہے کسی اور سے کہے کسی اور سے کہے. کوئی یہ نہ کہ ویسے حضور کی زبان سے ابو بکر کا نام نکل گیا غلطی سے پلیکے سے نکل گیا. 3 مرتبہ انکار کیا چوتھی مرتبہ بھی انکار کر دیا. اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. عائشہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بتا یا بلّہ یا بلّہ ترجمہ کر لیں یا بلّہ. فرمایا اللہ نہیں پڑھتا. عائشہ تو کہتی ہے ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے. یا بلّہ ورسولہ والمؤمنون. نہ اللہ مانتا ہے نہ اس کا رسول مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں کہ ابو بکر موجود ہے اور نماز کوئی اور بندہ پڑھائے. عائشہ تو 100 بار بھی انکار کرے گی میں 100 بار کہوں گا ابو بکر نماز پڑھائے کیونکہ میرے مصلی کا اہل ابو بکر ہی ہے. یا اللہ ورسولہ والمؤمنون. اللہ انکار کرتا ہے کس بات کا کہ ابو بکر موجود ہو مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو اللہ نہیں مانتا. ابو بکر موجود ہو مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو اس کا رسول نہیں مانتا. اب حدیث کردار سے لاؤ نظر اس کے مقابلے وہ صرف ایک بار قلم کاغذ مانگا یا 4 مرتبہ 3 مرتبہ انکار کیا. چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ تو جتنی مرتبہ مرضی ہے اللہ نہیں مانتا نہ اس کا رسول مانتا ہے نہ مومن راضی ہو اس بات پر. مصلی ابو بکر کو میں نے دے دیا. ایک روایت میں ہے 11 نمازیں پڑھی نبی پاک نے ابو بکر کے پیچھے. سبحان اللہ. رسول اللہ مقتدی ابو بکر امام. واہ واہ. بعض مطلب بھی کہلے ابو بکر کے پیچھے تو نہیں پڑھی. ایک اور بھی صحابی جنہوں نے سفر میں رسول اللہ کو نماز پڑھی. ٹائم جا رہا تھا حضور مصروف تھے قریب تک ٹائم چلا جاتا. صحابہ نے بندہ پکڑا مل کے چلو نماز شروع. پیچھے حضور آ گئے حضور پیچھے کھڑے ہو. ان کے پیچھے بھی نماز پڑھے مانتے وہ بائی چانس تھا اتفاقیہ تھا. لیکن میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی مرتبہ جب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ کے کہنے پر اس دوران حضور آ گئے. اس دوران حضور آ گئے. ابو بکر الٹے قدموں پیچھے صف میں چلے. حضور کہہ رہے ابو بکر پڑھا. ابو بکر نماز کے دوران ہی مصلی چھوڑ کے پیچھے صف میں کھڑے. حضور تشریف لائے نماز پڑھائی. آپ نے فرمایا ابو بکر کی طرح سے پڑھا دیں اس نماز. حضور ابو کا حفاظ پتر دی اوقات نہیں کہ تھوڑے سامنے نماز پڑھائے. آپ موجود ہو تو ابو کا حفاظ پتر اپنے مستحق نہیں سمجھتا عاجزی ان کے ساری. لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جنت اسے ملے گی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت
غار ثور میں 3 راتیں 2 دن رہے حضور غار ثور میں، یا 2 راتیں 3 دن رہے، 2 راتیں اور 3 دن رہے۔ ایک دن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بڑے بہت نہیں، آپ نے سنا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جب غار کے دروازے پر جا پڑے انہوں نے کہا حضور غار دے منہ کی کیڑی سیڑھی ہے 10 بائی 10 کا غار ہے، تو جب بدل ذات کوئی نہیں تو آپ غار دے منہ سے جا کے پانی پی لیں، لیکن وہ ابو بکر تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے کہا حضور نے کہا ہے کوئی راز ہے، سبحان اللہ، فوراً اٹھے 2 قدم غار کے منہ پر پہنچے تو وہ ٹھنڈے میٹھے خوشبودار سفید چشمہ جاری سبحان اللہ سبحان اللہ، جب چلو رکھا تو پانی لاجی مار کے پیا سبحان اللہ تو واپس آیا تو میں کیسا پانی تھا، سبحان اللہ، تو جا کے مجھے کیسا پانی تھا، حضور احلا من العسل، سبحان اللہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، سبحان اللہ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، سبحان اللہ اطیب من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں جانتے ہوں پانی کہاں سے ہے، اللہ 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 رسول اللہ کہاں سے فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا اللہ، اللہ نے جنت کے نہروں کے فرشتے کو حکم دیا میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا، سبحان اللہ، یا اللہ کیا فرمایا جنت سے غار کے منہ تک پانی پہنچانا تیرا کام ہے، اس سے پہلے کہ میرے محبوب کا یار غار کے دروازے پر آئے تو پانی پہلے پہنچا۔ رسول اللہ اللہ کی ہم میرا یہ مقام ہے تو بھائی یہ تو کوئی بات نہیں، تیرا تو اس سے بھی بڑا مقام ہے، یا رسول اللہ اس سے بڑا میرا کیا مقام ہے، فرمایا اس سے بڑا مقام یہ ہے اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر سبحان قرآن کی ایک سورۃ طٰہٰ کی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سبحان اللہ، بس آخری مسئلہ سمجھا کے بات ختم کرتے ہیں۔ اصول ہے قرآن کا اصول ہے، یہ جو شادیاں ہوتی ہیں آپ کی یہاں کوٹ لکھا سے کوئی بی پی لو حسین ہوگی یا کوئی سیالکوٹ سے، کوئی گجرات سے، کوئی شکر گڑھ سے، کوئی قطب ملی سے، کوئی کہاں سے، دفن کوٹ لکھا سنگھ کے قبرستان میں ہو، کوئی ایسا بندہ کوٹ لکھا سنگھ کا بندہ امریکہ چلا گیا وہاں فوت ہو گیا وہاں امریکہ میں دفن ہو، تو یہ دفن کا ضابطہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو بندہ جس جگہ دفن ہوتا ہے دراصل اسی مٹی سے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سبحان اللہ، جس مٹی سے بندہ بنایا اسی مٹی میں دفن ہوگا، قیامت اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ ہوا پتہ کیا تھا؟ جس دن بندوں کی تخلیق کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے ایسے مٹھی پر بندہ بنانے واسطے زمین میں لوگ پڑے چیخ ماری میرے اللہ، اللہ نے فرمایا ٹینشن نہ لے، جہاں سے لیا وہاں واپس کر دوں گا۔ سبحان اللہ، انسان آپ تو حکیم ہے، ایک بندہ 120 مرد 120 کلو کا 120 کلو کا بندہ تھا، بڑا موٹا تھا، بیماری لگی ایسی بیماری بیچارہ 40 کلو کا رہ گیا، وزن کم ہوتے ہوتے ہوتے، یا تو بابا ایسے شیور کا جوان ہوتا ہے تو جھکتے 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 ایسے کبا ہو جاتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے جتنا اس کا وزن ہوتا ہے اس وزن کو
باقاعدہ پروسیس کرنا، تھوڑی سی مٹی کو جتنی مٹی نکالی گی اتنی پڑھ کے واپس کرنا، نہ وعد نہ قید۔ اب ہوا کیا؟ علامہ خرقوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ لگا ہوا ہے۔ خرقوتی کہتے ہیں کہا گیا تحقیق یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ زمین بنی ہے۔ زمین کس سے بنی ہے؟ نور مصطفیٰ سے، حضور کے جسم کے فیض سے یہ زمین بنی ہے۔ اور سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنا؟ کا خانہ کعبہ۔ زمین جب بنی نا پانی کے اوپر ایسے جھاگ آئی، ایسے 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 چھڑ کے چند ذرے مٹی کے، کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ نافت تو نہیں ہے زمین کی خانہ کعبہ۔ جتنا بندہ ہے آدھا اوپر ہے آدھا نیچے ہے، درمیان میں ناف کا خانہ کعبہ کی زمین ایسی ہے کہ چاروں طرف برابر برابر زمین۔ اس مٹی سے حضور بنے ہیں اور میرے حبیب کی مٹی سے کعبہ بنا ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اگر میرا محبوب اس مٹی سے بنا واپس یہی دفن ہوا تو کعبے میں دفن ہوگا تو یار لوگوں نے کہا حضور کی کوئی شادی کعبے کی بڑی شان ہے، لہذا میرے محبوب کا مزار یہاں نہیں ہونا چاہیے، وکھرا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے گھر کے سامنے گھر بنائیں گے، پتہ چلے گا تو ساٹھا گھر ہے جی۔ زمین پانی کو حکم دیا، طوفان نوح آیا، حکم دیا پانی کو اللہ نے کہ میرے محبوب کا خمیر یہاں سے اٹھاؤ اور اس کو مدینہ پاک میں روضہ مبارک کی جگہ میں رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ پانی نے اٹھایا، لہریں، میں کہتا ہوں لہریں کتنی خوش قسمت ہوتی جو حضور کی مٹی مبارک مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو مرتبہ بھی مٹی مصطفیٰ میں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تو طوفان نوح لے کر گیا، دوسری مرتبہ ابو بکر لے کر گیا۔ آگے گئے تو لے کے ادھر بندے پر آگے دوسری مرتبہ ابو بکر لے کر گئے۔ ہجرت کی رات کون تھا رسول اللہ کے ساتھ؟ ابو بکر تھے۔ راستے میں ایک بندے نے پوچھا ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر کو وہ جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ ابو بکر کون ہے تیرے ساتھ؟ ابو بکر کا میرے ہاتھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے کہ توریہ کیا ابو بکر نے کہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ حضور حقیقت میں راستہ دکھانے والے ہیں، حقیقت میں حضور ہاتھی ہے۔ حضور تو جس پر نگاہ کرتے وہ ہاتھی بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور اللہم اجعل ہادی مہدی وحد للناس، یا اللہ یہ امیر معاویہ ہے اس نے فتح مکہ کے دن یا کچھ 7 ہجری کو 6 ہجری کو طواف کیا، عمرہ قضا کیا تھا تو بال اور ناخن حضرت امیر معاویہ نے کاٹے تھے۔ حضور نے دعا دی یا اللہ اس نے آج میرے ناخن کاٹے، اس کو ہاتھی بنا، مہدی بنا اور اس کے ذریعے زمانے کو ہدایت عطا۔ اچھا مٹی وہاں چلی گئی، میرے آقا کے وصال ہوا تو حضور وہاں دفن ہوئے جہاں سے مٹی نکالی گئی۔ یہ بات ہے۔ اب بتائیے کہ جہاں جس مٹی سے حضور بڑے وہاں حضور دفن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے کہا میری میت کو غسل دینا، کفن دینا اور قبر نہ نکالنا۔ تم جنت البقیع میں قبر نہ نکالنا، بس میری میت کو اٹھا کے در مصطفیٰ پر لے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہنا ابو بکر بباب یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، اگر تو دروازہ کھل جائے اندر سے آواز آ جائے تو ابو بکر کو وہاں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اور ان کو لے کر دروازے مصطفیٰ پر مزار شریف کے پاس لے گئے تو کہا کہ ابو بکر بباب یا رسول، ابو بکر حاضر ہے۔
اللہ اندر سے آواز آئی دروازہ کھلا ادخل الحبیب الی الحبیب سبحان اللہ دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو ان الحبیب الی الحبیب مشتاق سبحان اللہ دوست دوست کا مشتاق ہے جب میرے آقا کے قدموں میں ابوبکر کی قبر بنائی گئی وہاں ابوبکر کو دفن کیا گیا اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے تحت جس مٹی سے رسول اللہ بنے اسی مٹی سے ابوبکر بنے